سورہ انبیاء اللہ نے شروع کی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا دن قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنی غفلت میں ہماری آیات سے اعراض کر رہے ہیں. جیسے جیسے ہمارے قدم موت کی طرف جا رہے ہیں نا، دنیا ہم سے بچھڑنے والی ہے، اور ہم ایسے بیوقوف اور پاگل ہیں، کیک کاٹ کاٹ کے خوشیاں منا رہے ہیں. خوشیاں منا رہے ہیں ہم کیک کاٹ کاٹ کے کہ ہم 56 سال کے ہو گئے. ابے تو اور موت کے قریب ہو گیا ہے. پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا تھا، کسی نے یہ مائک اٹھا کے پھینک دو خدا کے لیے. کل بھی اتنا خراب تھا. ہمارے گلے کا تو پھر بھی کوئی علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو آپ نے خطیبوں کی میمز دیکھی ہیں ممبر پہ نا، مائک اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، دیکھا ہے نا. آج بھی کسی خطیب کی وہ آئی ہوئی تھی، مائک کو یوں نا صحیح نہیں ہو رہا تھا، تو اب لوگ وہ چلا دیتے ہیں. اس کے بعد پروگرام جاری رہا یا ختم ہو گیا؟ نہیں، پروگرام کدھر جاری رہا، پروگرام تو اٹھا کے اس نے مائک پھینکا ہے، پروگرام تو بڑھ گیا. تو میں بھی سوچ رہا ہوں کسی دن نا یہ مائک اٹھا کے پھینک دوں. تو یہ دن میں ٹھیک کیا کرو میرے بھائی، دن میں ٹھیک کر دیا کرو بیٹھ کے نا. اس کو 20 آدمیوں کا تجربہ کیا کرو اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کا حساب و کتاب روز بروز قریب آ رہا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. اور یہ غفلت میں ہماری آیات سے اعراض کر رہے ہیں. اللہ میاں تو ہمیں تنبیہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن جب ہماری آنکھ بند ہوگی نا، اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کتنی غفلت میں دن گزار دیے، کتنی غفلت میں دن گزار دی. تو کچھ ہوش کے ناخن لینا چاہیے بھائی. دولت، شہرت، عزت، مکان، اسی کے پیچھے بھاگ کے زندگی ختم نہ کریں. اللہ فرماتے ہیں ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث. جب بھی کوئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آتی ہے، استمعوہ سنتے ہیں، وہم یلعبون سیریس نہیں لیتے، سیریس نہیں لیتے. ابھی دیکھو ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں گے، دوبارہ اپنے کاموں میں مشغول، دوبارہ مشغول اپنی دنیا داری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. ظالم لوگ کیا کہتے ہیں نبی کے بارے میں؟ جب نبی نصیحتیں کرتے ہیں نا، ان پر بڑا اثر ہوتا ہے، تو چپ کے کیا کہتے ہیں؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. لوگو یہ ہماری طرح کا انسان ہے بھائی، یہ تو تمہاری طرح کے انسان ہیں، ان کی باتیں مت ماننا. اپنے جیسے انسان کو ہم فالو کیوں کریں؟ پھر کہنے لگے افتأتون السحر. یہ تو جادوگر ہیں، جادوگر. تم جادوگر کی بات مانو گے کیا؟ وانتم تبصرون. تم تو دیکھ رہے ہو، یہ تو جادوگر ہیں. پھر کہنے لگے اضغاث احلام. ارے بھائی ان کی باتیں پراگندہ خیالات ہیں، کچھ مکس کر کے کچھ باتیں ہیں جو معاذ اللہ اوٹ پٹانگ قسم کے کچھ باتیں ہیں. حالانکہ کتنی کلیئر باتیں ہیں نا قرآن مجید کی، 2 اور 2 4 کی طرح فطرت کو اپیل کرنے والی. اسے کہتے ہیں پروپیگنڈا، جو آج بھی یوٹیوب اور فیس بک پر بہت ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے پروپیگنڈا. باتوں کو گھماؤ، لوگ اس گھمانے سے کیا ہوتے ہیں؟ متاثر. تو کبھی بھی خوب سمجھ لو، جب بھی کوئی کسی پہ الزام لگائے، کوئی بات کرے، اس کو اینالائز کرنا سیکھو، ٹھنڈے دل سے تجزیہ کرنا سیکھو، کبھی بھی جذبات میں نہ ہو. ہمیشہ ہم سب پر لازم ہے نا ہم حق کو تلاش کریں. حق کی تلاش کبھی بھی جذباتی انداز میں نہیں ہوتی. کسی کے دعووں سے، نعروں سے کبھی متاثر نہ ہوا کرو. دعوے آج بہت زبردست چل رہے ہیں، کوئی یہ نہیں ثابت کر سکتا، کوئی. آج مذہبی رہنماؤں کے دعوے تو ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے اسٹائل سے متاثر ہوتے ہیں. یہ حدیث ضعیف ہے، کسی کا باپ بھی صحیح ثابت نہیں کر سکتا. یہ حدیث صحیح ہے، کسی کا باپ بھی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا. ابھی ایک نیا کلپ آیا کسی اسکالر کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال سے جو فلاں صاحب نے جو قرآن سنت سمجھا ہے، وہ آج تک کسی نے نہیں سمجھا.
تو ایسے ایسے اور لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھو کبھی بھی کوئی سائنٹسٹ ہو, کوئی سیاستدان ہو, کوئی مذہبی اسکالر ہو, کبھی بھی نعروں پہ اور دعووں پہ مت جاؤ. ہمیشہ چیزوں کو نا ٹھنڈے دل سے تجزیہ کرنا سیکھو تو حق ملے گا تمہیں. ورنہ یہ پروپیگنڈا جتنا مشرکین نے کیا ہے نا, اتنا آج تک کسی نے نہیں کیا. کیسے کیسے الزام لگا رہے ہیں, اضغاث و احلام, ابے ان کے مختلف قسم کے خیالات ہیں جو ایک گٹھری بنا کے انہوں نے پیش کر دی ہیں. کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے مائک ٹھیک کرنے کے لیے, بیٹھے رہو وہیں پہ, بیٹھے رہو, اٹھنا نہیں. کبھی مائک نیچے جا رہا ہے, کبھی اوپر جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں بل افتراہ, پھر اپنا الزام چینج کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اصل میں یہ قرآن پراگندہ خیالات نہیں ہیں. پہلے انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ الزام لگائے. دیکھو پہلا الزام یہ کہ بھائی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نا منہ میں کچھ بھی آ گیا بول دیا انہوں نے, اور اس کو قرآن کا نام دے دیا. اچھا قرآن خود یہ بات بھی ذکر کر رہا ہے, اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پراگندہ خیالات ہیں. پھر کہتے ہیں بل افتراہ, نہ انہوں نے گڑھا ہے, یہ خود سے بنایا ہے. پھر کہتے ہیں بل ہوا شاعر, اصل ہے بات ہے یہ شاعر ہیں, انہیں الفاظ کے قافیے ملانے آتے ہیں. تو وہ ایسا اٹریکٹیو کلام بنا دیا اپنی شاعری کی طاقت سے کہ لوگ اس کی طرف کھچے چلے جا رہے ہیں. مضمون نہیں دیکھ رہے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. نہ یہ شاعری ہے قرآن, نہ پراگندہ خیالات ہیں, اور نہ ہی نبی نے اس کو گڑھا ہے. گڑھا تو وہ جو خود بہت بڑا کالم نگار ہو وہ تو چیزوں کو گڑھ سکتا ہے. جس نے 40 سال کبھی الف اور بے نہ لکھا ہو, الف اور با کا فرق نہ جانتا ہو, وہ اچانک ایسا کلام کیسے گڑھ سکتا ہے جس کی طرف لوگوں کی طبیعت مائل ہو رہی ہو. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھو فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ, اگر یہ ان کا کلام نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے, تو کوئی معجزہ لے کر آئیں یہ ہمارے سامنے, یوں کریں اور چشمہ جاری ہو جائے. ایسے ایسے الزامات. پھر یہ کہتے تھے یہ بشر ہیں, تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ, دیکھو ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سارے مرد ہی بھیجے ہیں, کسی فرشتے کو ہم نے پیغمبر نہیں بنایا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تم علماء سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. کس سے پوچھو؟ علماء سے. کیونکہ دلیل بعض دفعہ عقل سے, صرف عقل کی بات کو نہیں کہتے, جو ہسٹری سے جو چیز نقل ہوتی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ دلیل. اللہ کہتے ہیں جتنے پیغمبر پہلے آئے ہیں تو تم اہل علم سے پوچھو جن کے پاس تاریخی کتابوں کا, آسمانی کتابوں کا علم ہے. تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عامی آدمی پر صاحب علم جو کسی بھی فیلڈ میں ماہر ہو اس کی اتباع لازم ہے. اسی اتباع کو تقلید کہا جاتا ہے. تقلید کوئی الگ چیز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ اہل علم سے پوچھا تو جائے گا لیکن دلیل کے ساتھ, دلیل کے ساتھ اگر وہ بات کریں تو پھر مانا جائے گا, دلیل کے بغیر بات کریں تو نہیں مانا جائے گا. جو صاحب علم, ابھی پھر میں اس ٹاپک میں گھسوں گا تو اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ بہت دفعہ اس پر میں بیان کر چکا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ جو صاحب علم, جس کے علم پر آپ کو اعتماد ہو کہ وہ خود گمراہ نہیں ہے, اس سے اگر دلیل پوچھ کے چلو گے تو پھر یہ دلیل کی اتباع کہلائے گی, صاحب علم کی اتباع نہیں کہلائے گی. صاحب علم دلیل کے پیچھے چلے گا اور عامی آدمی اس صاحب علم کے پیچھے چلے گا جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ دلیل کو فالو کرتا ہے. ہاں خود ہی دلیل کو فالو نہیں کرتا, اس کی اتباع اندھی تقلید ہے, وہ حرام اور ناجائز ہے. اور اللہ میاں نے یہ جو کہا ہے کہ اہل علم سے پوچھو, تو یہ اس لیے تھوڑی کہا کہ پوچھو پھر عمل نہیں کرو. پوچھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے کہ جو جواب ملے آگے اس جواب میں اس کو فالو کرنا ہے ہم نے. چلو بھائی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل علم سے پوچھو جتنے پیغمبر پہلے آئے ہیں سارے کیا تھے؟ مرد. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نور نہیں ہوتے, فرشتے نہیں ہوتے. نبی بھی کیا ہوتے ہیں؟ مرد ہوتے ہیں. انسان کی دو قسمیں ہیں, مرد اور عورت. تو یہ بشر کی قسمیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو لوگ نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اس آیت کے منکر ہیں. ہمارے نبی بشر بھی تھے, اور بشر کی دو قسمیں مرد اور عورت,
ان میں کیا تھے؟ مرد تھے، کیونکہ دونوں جنسوں میں اللہ نے مرد کو عورت سے افضل بنایا ہے۔ فیمنسٹ لوگ آج کل کیا کرتے ہیں؟ عورت اور مرد کو ایک جیسا بنا دیا نا انہوں نے۔ تو اللہ نے پیغمبروں کو مرد اس لیے بنایا کہ مردوں میں کوالٹیز، بولو، گھبراؤ نہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، ابھی یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں، پھر مجھے نیچے کمنٹس آتے ہیں یہ تو ہمیشہ مردوں کو فیور کرتا ہے یہ آدمی، عورتوں کے حقوق پہ تو کبھی بات ہی نہیں کرتا۔ میں جتنا خواتین کے حقوق پہ بات کرتا ہوں کوئی بھی نہیں کرتا، میں پائیدار بات کرتا ہوں، ہوائی بات پھینکتا نہیں ہوں خواتین کے حقوق کے نام پہ جو خام خواہ میں پھینکے جا رہے ہیں۔ اور عورت اپنے آپ کو شوہر کے ماتحت سمجھے گی تو اس میں عورت کو بھی فائدہ ملے گا، کیونکہ مرد اسی عورت کو دل دیتا ہے جس کے بارے میں سمجھتے ہیں میری فرما بردار ہے۔ جب مرد کو پتہ چل جائے یہ مجھے اور اپنے آپ کو برابر سمجھتی ہے تو مرد اس کو سے وفا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مرد کی یہ فطرت ہے۔ وہ پھر وسیم سے شادی نہیں کر لیتا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے جب یہ وسیم بھی اور میری بیوی جو ہے وہ دونوں ایک جیسے ہیں، اس کو ماتحت ہوگی تو مرد کی محبت ملے گی اس کو۔ وہ کہے گا میرے ماتحت ہے، غلام نہیں ہے۔ ماتحت ہونا، دیکھو ہم حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں، غلام تھوڑی ہیں ہم حکومت کے ماتحت ہیں۔ اگر آپ حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو اور اس کو رسپیکٹ نہ دو، بولے میرے تیرے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو حاکم متاثر نہیں ہوگا، وہ آپ کے رائٹس دینا چھوڑ دے گا۔ تو اس لیے اللہ میاں نے عورت کو کہا کہ تم شوہر کی غلام نہیں ہو، لیکن شوہر سرپرست ہے اور تم اس کی، بولو، ماتحت۔ تو مرد اور عورت کی جنس میں مرد چونکہ افضل تھا تو اس لیے اللہ نے پیغمبروں کے لیے کون سی جنس کا انتخاب کیا؟ مرد کی جنس کا انتخاب کیا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ۔ مشرکین کہتے تھے یہ کیسے بشر ہیں، یہ کیسے پیغمبر ہیں، یہ تو کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، یہ تو ہماری طرح ان کو بھوک بھی لگتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے کسی کو ایسا جسم نہیں دیا کہ جو کھاتے نہ ہو۔ سب کو بھوک لگتی ہے، سب کے کو پیاس لگتی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک بھی لگے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس بھی لگے گی۔ کوئی نئے پیغمبر تھوڑی ہیں جن کو ایک الگ جسم دے کے بھیجا ہو۔ تو اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ بھوک پیاس کا لگنا، دنیاوی ضرورتوں کا ہونا اور ان ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرنا، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ تو سوچو جب نبوت کے منافی نہیں ہے تو ولایت کے منافی کیسے ہو گیا؟ آج لوگ کہتے ہیں بزرگ ایسا ہونا چاہیے جو عجیب سا ہو، تھوڑا ڈفرینٹ اسٹائل کا بزرگ مارکیٹ میں ہونا چاہیے۔ لوگوں کے ذہن میں اتنے کپڑے لدے ہوئے ہوں، اوپر پگڑی، پھر چادر، پھر ادھر چادر، پھر ادھر، وہ 20 قسم کی چادروں میں لپٹا ہوا، چل نہ سکے۔ تو یہ غلط تصور بزرگی کا ہماری کھوپڑی میں بیٹھ گیا ہے۔ بھائی یہ ساری دنیاوی ضرورتیں جو ایک انسان کے بشری تقاضے ہیں وہ جب پیغمبروں میں ہوتے ہیں تو بزرگوں میں کیوں نہیں ہوں گے؟ بزرگ کو دوڑنے کا بھی دل کرے گا، کیونکہ انسان کی جو باڈی ہے نا وہ اگر چلے پھرے نہیں، جیسے کھائے گی نہیں تو مرے گی کہ نہیں مرے گی، ایسے ہی انسانی باڈی کو چلنے اور دوڑنے کی بھی ضرورت ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے 24 گھنٹے میں دل کا ایک دفعہ زور زور سے دھڑکنا یہ دل کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب دھڑکے گا کیا؟ کرنٹ لگا کے دھڑکائے؟ چلے گا، دوڑے گا، بھاگے گا، کلابازیاں کھائے گا تو دل ایک دفعہ زور سے دھڑکے گا۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو دل آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے اب کیا کریں؟ کتا پیچھے بھگائے انسان اپنے؟ اس کے لیے ظاہر ہمارے نبی میدان جنگ میں گھوڑوں پہ سوار ہوئے، دوڑے بھی ہیں۔ امی عائشہ کے ساتھ آپ نے دوڑ کا مقابلہ کیا ہے، صحابہ دوڑتے تھے، سلمہ ابن اکوع گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے۔ اور آج جو دینداری کا تصور دماغ اور کھوپڑی میں ڈال دیا ہے کہ یہ عالم ہیں، یہ مفتی ہیں، یہ چونکہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ دوڑ کیوں رہے ہیں؟ تو یہ جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ اس کو اپنی کھوپڑی سے بولو نکالو۔ جو نہیں دوڑ رہا اس پہ اشکال کرو کہ یہ کیسے بزرگ ہیں، ان کو تو کل ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ان کو تو کولیسٹرول کا ڈبہ بن جائیں گے۔ یہ دوڑنا ضروری نہیں ہے، چل واکنگ تو کریں نا۔ میں ایسے پیروں کو جانتا ہوں جس جگہ بیٹھے ہیں نا اب تک بیٹھے ہوئے ہیں،
میں نے کبھی ان کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسے پیر ہیں, ابھی میں کیا اشارے کروں, پھر وہ بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. تو وہ بیٹھے ہوئے ہی ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہیں زمین نے نیچے سے کھانا نہ شروع کر دیا ان کو. کبھی نہیں چلتے ہوئے دیکھا ان کو میں نے. تو بھائی یہ پروگرام نہیں ہے, یہ اسلام کا بنایا ہوا پروگرام نہیں ہے. نبی نے فرمایا کہ اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. تو بھاگتا دوڑتا چلتا اچھلتا کودتا سارے کام کرے انسان. عبادت کے وقت عبادت ہو, کھانے کے وقت کھانا ہو, نیند کے وقت نیند ہو, دوڑنے کے وقت دوڑنا ہو. تو مشرکین کے دماغ میں بھی نا یہ وہم بیٹھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بازار میں جا کے خریداری کر رہے ہیں, یہ کیسے پیغمبر ہیں. اللہ نے کہا جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے سارے پیغمبر کھانا بھی کھایا کرتے تھے. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ, اور بازاروں میں خریداری بھی کیا کرتے تھے. ہاں بازار بدترین جگہ ہے, بلا ضرورت جانا نہیں چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے پچھلی امتوں کی ہلاکتوں کا ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو اللہ کی قدرت کے بے شمار دلائل ہیں ان کا بہت زیادہ تذکرہ کیا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا, کیا یہ کافر دیکھتے نہیں ہیں زمین اور آسمان بند تھے. ففتقناہما, ہم نے ان کو پھاڑ ڈالا, جدا کر دیا. ایک جگہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون, ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, کنایا ہے. وإنا لموسعون, اور ہم اسے وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں. ان دو آیتوں میں واضح اشارہ ہے کہ یہ کائنات ایک جگہ ٹکی ہوئی نہیں ہے, یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. مشرکین کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک دن وفات ہو جائے گی تو ان کا پروگرام سارا ختم ہو جائے گا آپ کی وفات کے ساتھ, تو صبر کر لو تھوڑے دن. تو اللہ نے فرمایا اے نبی, اللہ نے یہ نہیں فرمایا نہیں آپ پر تو موت واقع نہیں ہوگی. آج کل جتنے بھی مارکیٹ میں امام مہدی آ رہے ہیں نا, ایک بھی نہیں مرتا. ایک چند سال پہلے امام مہدی آئے تھے, وہ مرے تو مر گیا بیچارہ, تو اس کے بارے میں کہا مرے نہیں ہیں, غائب ہو گئے ہیں. جتنے بھی مارکیٹ میں امام مہدی آ رہے ہیں وہ مر نہیں رہے ہیں, وہ کہاں غائب ہو رہے ہیں اور قرب قیامت میں دریافت ہوں گے. تو اللہ پیغمبر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اے نبی یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں یا آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا سارا جو سیٹ اپ تھا وہ ختم ہو جائے گا اسلام کا. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا نہیں آپ دنیا سے نہیں جائیں گے, نا. اللہ نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا انسان پیدا نہیں کیا جو ہمیشہ زندہ رہے گا, لہذا آپ پر بھی موت واقع ہوگی. افئن متا, لیکن اتنی بات ہے اگر آپ پر موت واقع ہوگی تو فہم الخالدون, تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ آپ کو تو موت کے طعنے دے رہے ہیں اور خود موت سے غافل ہو گئے ہیں. اس لیے کہتے ہیں دوسرے کی موت کی فکر کے بجائے کس کی فکر کیا کرو؟ اپنی موت کی, کہ میں مروں گا تو میرا کیا ہوگا. آگے اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تو گورا بھی مانتا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہاں تک تو سب ہندو عیسائی سکھ اختلاف, کوئی اختلاف نہیں. اختلاف اس میں وَنَبْلُوكُمْ, اللہ کہتے ہیں جب تک ہم تمہیں زندگی دے رہے ہیں نا ہم تمہیں آزمائیں گے. اس میں اختلاف ہے. موت کا سب کو یقین ہے, موت سے پہلے ہمیں زندگی ملی کیوں ہے؟ گورا کہتا ہے انجوائے کرنے کے لیے ملی ہے, اللہ کہتا ہے آزمائش کے لیے ملی ہے. وَنَبْلُوكُمْ, ہم تمہیں آزمائیں گے, بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ, خوشیاں دے کے بھی اور غم دے کے بھی, اور یہ فتنہ یہ آزمائش کے طور پر ہوں گی. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, لیکن لوٹ کر بالآخر تم نے کہاں آنا ہے؟ ہمارے پاس ہی آنا ہے.